بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے اور ان دو اور کاموں سے منع فرمایا ہے، لیکن جانے انجانے میں آج ہر انسان ان کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنا ایک نہایت ہی عجیب اور غلیظ عمل ہے۔ اس عمل سے انسان ایک جاہل اور گوار انسان لگتا ہے، اور جو لوگ اس عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس عمل کو لوگوں کے درمیان ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے دانتوں سے اپنے ناخن مت کاٹا کرو۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع فرما دیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس عمل کو فوراً ترک کر دیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول ہمیں روکتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے، اور اس کام کو انجام نہ دینے سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین، اسلام اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی شریعتیں ہیں، جیسے کہ عیسائیت، ان سب میں سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی یہ فیٹس انسان کی صحت کو خراب کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ خنزیر کے گوشت کے استعمال سے کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جن میں موٹاپا، شوگر اور کینسر کی متعدد اقسام شامل ہیں۔ اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے اور بھی کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سور کا گوشت انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان جو بھی چیز کھاتا ہے، اس کا اثر انسان کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے۔ اب سور کی شکل ہی اتنی غلیظ اور ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اسے کھانا تو دور، اس کے قریب کھڑے ہونا بھی انسان معیوب سمجھتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی جنگلی، خونخوار، لالچی اور بدبودار جانور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ اس کا گوشت کھائیں گے تو اس گوشت کی خصوصیات ہمارے اندر بھی آ جائیں گی، جیسا کہ لالچ، جنگلی پن اور بدبو، اور اسی وجہ سے سور کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کا رسول جس کام سے بھی ہمیں منع فرماتے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے سے منع فرمایا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اگر ہم انٹرنیٹ پر دیکھیں تو ہمیں کئی ساری ایسی بیماریاں مل جاتی ہیں جو ہمارے دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بیکٹیریا آپ کی انگلیوں سے آپ کے منہ میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ پیٹ کے درد کا سبب بنتی ہے اور ہمارے ہاضمے کے سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دانتوں سے ناخن کاٹنے کی وجہ سے کئی سارے منہ کے مسائل بشمول جبڑے میں درد اور مسوڑوں سے خون آنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، دوسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے حمام میں مسواک کرنا، یعنی کہ نہاتے وقت غسل خانے میں مسواک کرنا۔ ناظرین، ویسے تو مسواک کرنے کے ان گنت فائدے ہیں، جیسے کہ مسواک کرنا سنت بھی ہے، جس سے ہمیں اس عمل کو کرنے سے ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے دانت اور ہمارے مسوڑے بھی صحت مند رہتے ہیں، اور ہمارے دانت کئی ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمام میں یعنی غسل خانے میں یا باتھ روم میں مسواک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب جب کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت چھپی ہوتی ہے، تو اس عمل سے روکنے کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ انسان بیماریوں سے بچا رہے اور صحت مند رہے۔ کیونکہ نہاتے وقت غسل خانے میں جب آپ مسواک یا برش کرتے ہیں تو اس وقت جو بیکٹیریا اس ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے کئی ساری بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں، جو کہ آپ کی صحت اور آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
اور اگر آپ کے گھر میں حمام اور بیت الخلاء ایک ہی ہے یا ایک ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں، پھر تو آپ کو ہرگز اپنے دانت وہاں صاف نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس ہوا میں اور بھی زیادہ بیکٹیریا اور بیماریاں ہوں گی، کیونکہ اس فضا میں پخانے کے جراثیم بھی موجود ہوں گے جو کہ آپ کے دانتوں اور آپ کے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رسول اور اپنے آقا کا حکم مانے اور ان کاموں کو انجام نہ دے جن سے انہوں نے منع فرمایا ہے۔ تیسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ہے مسجدوں میں تھوکنا۔ ناظرین، بے شک مسجد اسلام میں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا گھر تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان اس میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اور پاک جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی کئی انسان مسجدوں میں کھڑے ہو کر تھوک رہے ہوتے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ چونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے، تو کسی بھی مسلمان کو اس پاک جگہ پر نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس پاک گھر کی اور اس پاک جگہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے رسول کی کہی ہوئی بات مانیں اور اس عمل کو کبھی دوبارہ نہ دہرائیں۔ ناظرین، یہ 3 کام یعنی دانتوں سے ناخن کاٹنا، حمام میں مسواک کرنا اور مسجدوں میں تھوکنا، ان کاموں کو آپ میں سے اکثر لوگ انجام دیتے ہوں گے، یا پھر کبھی نہ کبھی آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا۔ اگر کر لیا ہے تو آگے سے اس عمل کو نہ دہرانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اعمال سے یعنی حمام میں مسواک کرنے سے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے آپ کئی ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے دانت وقت سے پہلے ہی گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی میں آگے چل کے کبھی بھی اس عمل کو نہ دہرائیں۔ اور اکثر لوگ مسجدوں میں تھوکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسا گھٹیا عمل نہ کریں، کیونکہ مسجد ایک پاک جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، اور وہاں ایسے برے کام شوبہ نہیں دیتے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں، نہ کہ اس میں تھوکتے پھریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت فرمائے۔